اس کے اندر خالق کے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک سب گھروں میں پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، سب گھروں میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا. توجہ ہے سب کی؟ یعنی گھر تو اور بھی تھے، لیکن خالق کی کائنات قرآن میں جس گھر کو عبادت کا مرکز کہہ رہا، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر اور بھی تھے، لیکن جس گھر کو خالق کی کائنات نے عبادت کا سب سے پہلا مرکز قرار دیا، ماشاءاللہ، قرآن اسے کہتا ہے بے شک اول بیت، پہلا گھر وضع للناس، جو کہ عبادت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مقرر ہوا. فرمایا وہ کون سا ہے؟ ببکہ مبارکن، اسے مکہ کہتے ہیں، اور مکے میں وہ مبارک گھر جس گھر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. فرمایا وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ بڑی برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، یعنی یہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے. یہ ہدایت کا وہ مرکز ہے، یہ ہدایت کا وہ قاسم ہے جہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے، جہاں سے ہدایت کی خیرات بانٹی جاتی ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں اگر کسی جگ میں پانی ہو اور وہ جگ پانی کا بھرا ہوا آپ کے سامنے موجود ہو، تب تک آپ پانی نہیں پی سکیں گے جب تک آپ اس جگ کے پاس نہ جائیں یا کوئی اور اس جگ کو پکڑ کے اس میں سے آپ کے گلاس میں پانی نہ ڈال دیں. یعنی پتہ چلا ہدایت لینے کے لیے یا پانی لینے کے لیے اس تک جانے کی ضرورت ہے، اور وہاں جا کے بھی پھر اس جگ کو اپنی طرف نسبت کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو مثال تھی دنیاوی. تو جب بندے نے لینی ہو ہدایت تو قرآن کہتا ہے کعبے آ جائے، یہ ہدایت کا مرکز ہے. تو مولا کعبے آ کے ہدایت کیسے ملے گی؟ فرمایا تمہارا کعبے بھی آنا کام ہے، کعبے کے کعبے کو ہدایت لے کے دینا یہ اس کا کام ہے. سبحان اللہ. اب کعبے کا کعبہ کون ہے؟ سبحان اللہ. کعبے کا کعبہ کون ہے؟ فرمایا تم کعبے تک آؤ، کعبے کا کعبہ تمہیں ہدایت دے. بے شک. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرات یہ کہا حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کرتے آقا کائنات ہست و بود کے اندر، شاہ جی کل کائنات کے اندر پہلی مسجد کون سی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال المسجد الحرام، کہ پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور پھر فرمایا قلت ثم المسجد الاقصی، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی. اب میں یہاں پر بڑی لطیف سی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سارے ذرا توجہ بھی میری طرف کر لیں اور دلوں کا مرکز بھی میری طرف کر دیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبے کی کتنی شان ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کعبے کی ایک نماز کا ثواب تمہیں 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر دیا جاتا ہے. ذرا پھر کہو نا ایک دفعہ بہت سے سبحان اللہ. اور پھر سوال کیا جاتا ہے، وہ دوسرے لوگ ہم سے سوال کرتے کہ مدینے کی کیا شان ہے؟ ہم کہتے ہیں مدینے کی شان یہ ہے کہ وہاں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. سبحان اللہ. اب کئی سے انہوں نے مجھے حیران ہو کے دیکھا شاہ جی اگر مدینے والی نماز 50,000 کا
ثواب دیتی ہے اور مکے والی نماز 1,00,000 کا ثواب دیتی ہے، تو ہم مدینے جا کے کیوں پڑھتے ہیں، مکے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے نا 1,00,000 کا ثواب لے لیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہ 50,000 کون سی ہے اور وہ 1,00,000 کون سی ہے؟ ارے یہاں پڑھی جانے والی ایک نماز وہاں کی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ محقق لکھتے ہیں، یہاں پر ایک سوال کیا گیا کہ شیخ محقق سے کہ بتائیں مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ سوال سمجھ کے پھر دوبارہ سبحان اللہ کہہ لیجئے گا۔ پوچھا گیا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ حضرت شیخ محقق کہتے ہیں کہ لوگ جو مرضی کہیں، مجھے لوگوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں، لیکن ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ مکے میں رہے تو مکہ افضل، جب میرے مصطفیٰ مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اور پھر اس نے پوچھا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آپ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا وہی جواب رہے گا جہاں میرے مصطفیٰ ہیں، وہی جگہ سب سے افضل ہے۔ اب وہ بندہ مرید تو تھا، وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا حضور تو جب سب سے افضل جگہ مدینہ ہے تو پھر ہم جنت میں جانے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ بولو گے تو بات کرے گی۔ جب مدینہ سب سے افضل ہے تو ہم جنت میں جانے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جلیا ہم تو مدینے میں جانے کی دعا بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں میرے مصطفیٰ نے ہونا، وہاں بھی میرے مصطفیٰ نے ہونا ہے۔ مدینے میں رہ کر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں بہترین ایمان والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا؟ بہترین ایمان والے بن جاؤ۔ اب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی تب چلتی ہے جب پیٹرول سے چلاتا ہے، اور بجلی تب، لائٹ تب چلتی ہے جب اس کے اندر بجلی پیچھے سے آتی رہتی ہے۔ تو آپ بھی مجھے جب تک چلاتے رہیں گے میں بھی چلتا ہے۔ تو پھر آپ ذرا محبت سے بولو نا۔ دیکھو میں یار جب بھی میں ادھر آتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے، یا تو میں نواز شریف کی شان سناؤں نا، یا عمران خان کی، تو آپ کو جسے آدمیوں کو پسند ہوگا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، جسے نہیں پسند ہوگا وہ خاموش۔ میں تو دنیا دار کسی ٹھیکیدار کی شان تو سنا نہیں رہا، میں مدینے والے کی بات سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ کے حضور کی باتیں سنا کریں، یہ لمحے بھی کبھی کام آئیں گے، یہ انشاءاللہ کبھی کام آئیں گے۔ وہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ بات ہوگی نا ادھر کہ جب میرے محبوب کا ذکر ہوتا تھا یہ جھوم جھوم کے عاشق سبحان اللہ کی صدائیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب ہو۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اگلی آیت پڑھ سکوں قرآن۔ اب یہاں پر حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی، تو پھر افضل کون سی ہے؟ جہاں مصطفیٰ۔ حضور فرماتے ہیں مسجد نبی کے تشریف فرما، اے ایمان والو میرے غلاموں بہترین ایمان لے کے آؤ، ایمان بہتر ہونا چاہیے۔ اور یہ صبح کا وقت تھا، اور یہ حدیث پاک میں نے سب سے پہلے درگاہ حضرت ابوالبیان علیہ رحمہ کے عرس مبارک پر ایک حضرت صاحب کی بیان فرما رہے تھے، ملتان شریف سے تشریف لائے، انہوں نے بیان فرمائی تھی، پھر اس کے بعد میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ وہ فرماتے تھے حضور نے فرمایا میرے آقا صبح صبح دن چڑھا، میرے حضور گھر سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حارث، ان کو حارثہ بھی کہتے ہیں، حضرت حارثہ۔ میرے آقا نے فرمایا قریب آگے سلام ہوئی تو میرے حضور نے سوال کیا، توجہ رکھنا میرے سوال کی طرف، میں نے ابھی آپ کو جگایا ہے،
میرے حضور فرماتے ہیں کیف اصبحت یا حارث، اے حارثہ تیرا دن کیسا چلا، تیری صبح کیسے ہوئی، تیرا دن کی تیری شروعات، دن کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ سامنے حضور کے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا حضور میرا دن کا آغاز صحیح مومن والا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح مومن والا، صحیح مومن والا۔ ایک حافظ کے سامنے دوسرا حافظ کھڑے ہو کے کہے نا میں بہترین حافظ ہوں، اور سامنے والا زبردست حافظ ہو جس کے قرآن میں زبر کی غلطی بھی نہ آتی ہو، اس کے سامنے خود کو حافظ کہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کہیں پوچھ ہی نہ لے کہ مجھے سنا کچھ۔ اور یہ کھڑے تھے ایمان کے مرکز کے سامنے اور خود کو ایمان والا کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے حضور میں ایمان، صحیح ایمان والا، صحیح مومن والی میں نے صبح کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حارث، اے حارثہ تو نے صحیح مومن والے صبح آغاز کیا؟ حضور صحیح کیا۔ فرمایا کیسے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس کہ تو صحیح مومن ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں آقا میرے پاس دلیل یہ ہے، میرے پاس حضور ثبوت یہ ہے، مجھے اس لیے یقین ہے کہ میں صحیح مومن ہوں حضور میں آپ کا وہ غلام ہوں کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے نگاہیں بلند کرتا ہوں تو خدا کے عرش تک میری نگاہیں جاتی ہیں، خدا کے عرش تک میری نگاہ جاتی ہے۔ تو آقا جس کی نگاہ عرش تک جاتی ہے اس کے ایمان کا عالم کیا ہو؟ میرے حضور نے فرمایا تیرا ایمان واقعی کامل ہے۔ اب یہاں پر میں پھر آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں۔ حضرت میرے آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما، غلاموں انسان پر ایک ایسا وقت آئے گا، توجہ ہے سب کی میری طرف، نوجوانوں ذرا آپ کی میری طرف دیکھیں۔ سبحان اللہ، ہاں جی، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی قوت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان اس قدر ناقص ہے، یہ جتنے بھی نوجوان سارے ذرا متوجہ ہو، ہمارا تو ایمان اس قدر ناقص ہے کہ ہم اگر کافر بھی مر جائے تو ہم اس کے حق میں بھی پوسٹیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے 10ویں سپارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر، اے محبوب آپ کو کافروں کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ نبیوں کے لیے حکم ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کافر مرا پچھلے دنوں ایک وہ سکھ تھا، یہ میرے عنوان کا حصہ ہے، میں آپ کو ایمان کی پہچان بتا رہا ہوں جو ضرورت ہے وقت کی۔ ماشاءاللہ، اس کا نام تھا سدھو، وہ گانے گاتا تھا بجاتا تھا۔ میں نے فیس بک کھولی اور اس کے تصویریں اور ساتھ لکھا ہوتا RIP ریسٹ ان پیس۔ میں نے پوچھا ایک دوست سے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سکھ تھا، گانے گاتا تھا، بڑا کوئی سنگر تھا ان کا زبردست انڈیا کا۔ میں نے کہا بہترین بات ہو۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ بتایا اسے گولیاں ماری گئی۔ پھر سوال کیا اچھا حضور کا کلمہ پڑھتا تھا؟ کہا جی نہیں حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو کہا کہ ہمارے مسلمانوں کو پھر کیا ایسا شوق پڑ گیا کہ انہی دنوں میں یاسین ملک کو کشمیر کے اندر تحریک چلانے پر 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی جا رہی ہے، اور انہی دنوں کے اندر یہ سکھ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے بجائے یاسین ملک کے حق میں پوسٹ لگانے کے، انہوں نے اس کے مرنے پہ ریسٹ ان پیس اور بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، بڑا غمگین ہوئے اور اس طرح کی پوسٹیں لگانی شروع کر دی۔ دور نہ جائیں، میں نام نہیں لیتا، میرے بڑے پیارے عزیز ہیں، میرا سب سے قریبی رشتہ ہے، سب سے قریبی رشتہ جو ہوتا ہے، انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی اور ساتھ لکھا کہ اس کے گانے جو تھے وہ میری زندگی میں بڑی تحریک چلاتے تھے۔ جب بھی میں مایوس ہو جاتا تھا دنیا سے تو میں موٹیویشن کے لیے اس کے گانے سنتا تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا شاہ جی مجھے یہ تو بتائیں کہ جب انسان زندگی سے دنیا سے مایوس ہو جائے تو ہمیں گانے سن کے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے یا خدا کا قرآن سن پڑھ کے پھر موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے؟ آپ سید ہو کے گانے سن کے موٹیویشن حاصل کر رہے ہو تو
تو امت ہمیں کیا کہے گی؟ امت نے کہنا کہ سید آپ گانے پیچھے لا کے ان کے دل تو غمگین ہو جاتے ہیں جب کافر مرتے ہیں. ہمارے دل جو ہیں یہ ہاں اتنا مضمون کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ اچھا نہیں، بولو نا اس کے ساتھ اچھا. اس سے زیادہ کہنے کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں جی. اگلی بات تھوڑی سی قرآن کی آیت پڑھ لو، اگر آپ سارے جان رہے ہیں. قرآن کہتا ہے جو کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اور ہماری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، لڑکے، لڑکیاں فیس بک پر بیٹھ کے جناب جتنے یہ یونیورسٹی کالج والے لڑکے ہیں ان کو اتنا افسوس ہو رہا ہے جیسے ان کا ابا مر گیا. پاکستان کے اندر وہ جہاں پہ یہ پچھلے ہفتے، یہ 2 ہفتے پہلے وہ چولستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. کیا آپ لوگوں نے جانوروں کے ساتھ انسان مرتے نہیں دیکھے؟ وہاں پر کتنے یہ سارے نوجوانوں نے کتنی پوسٹیں لگائی ان کے حق میں. جانور بھی مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، قید پڑا ہوا ہے. نہ کوئی سیاستدان ادھر منہ اٹھا کے جا رہا ہے، نہ کوئی اور لیڈر جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے ایک نمبر کے چور ہیں. جی انسانیت مرتی نظر نہیں آتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا چبھتی باتوں کو بھی میری ذرا قبول فرمائیں. انہیں انسانیت مرتی نہیں نظر آتی. انہیں ہماری کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہیں ہماری کوئی فکر نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے ان کو ہماری فکر ہے. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا جتنے بھی ہمارے حکومت کے بندے ہوتے ہیں سب کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے. سب کے پاس ان کی کارڈ ہے. سب کے پاس کینیڈا کی، کسی کے پاس کینیڈا کی، کسی کے پاس امریکہ کی. جس کی حکومت ختم ہوگی، جس کا ٹائم ختم ہوگا، بیوی بچے اٹھائے گا، امریکہ چلا جائے گا. ہمارا کون ہے یہ بتائیں؟ ہمارا وہی ہے جو محمد عربی کا خالصہ تن غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، امت کا درد رکھنے والا ہے. اس کی پہچان ہم نے خود کرنی ہے. میری بات سمجھ آئی؟ ہاں جی. وہ نہیں فرما دیا جیسی عوام ویسا حکمران. ان کو برا بولنے کی بجائے پہلے اپنے اندر خامیاں تلاش کریں. اپنے ایمان کے اندر جو ناقص پن ہے اس کو دور کریں. کافر مرا تو دل اس کی طرف چلے گئے. یہودی مرا، پچھلے اس سے 2-3 ماہ پہلے وہ سدھارتھ نامی بندہ مرا تھا کافروں کا. سارا پاکستان اس کے دکھ میں مر گیا. پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. کشمیر کے اندر اب تک کرفیو لگا ہوا ہے، خبر ہی کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. ان کے نوجوان مارے جاتے ہیں. اور یہاں پر کلکوشن بھی آ جائے، اس کو بٹھا کے روٹیاں کھلائی جاتی ہیں، اس کو پالا جاتا ہے. روٹیاں کھلا کے پھر ویسے ہی واپس کر دیں گے ہم سارے. یہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ ہمارا ایمان اس قدر کامل کیوں ہے؟ کیا وہ جو جنہوں نے محمد بن قاسم نے یہ اس طرح کا عمل کر کے تو اتنے ملک فتح کیے تھے؟ نہیں جی، اس طرح عمل کر کے نہیں. یہ ایمان کا ناقص پن ہے. محمد بن قاسم نے کہا تھا میرے سامنے رسول اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا قرآن ہے. جو قرآن کہتا جائے گا محمد بن قاسم کرتا جائے گا. اور جب تک محمد بن قاسم کرتا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے فتح بھی عطا فرمائی جائے. اس کائنات کے اندر جس نے فتح لینی ہے، دلوں کی فتح ہو یا حکومتوں کی فتح ہو، وہ اللہ کا قرآن سامنے رکھے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو. صوفی صاحب ہمارے پاس، میرے دوست نے مجھے ایک پوسٹ سینڈ کی. اس نے کہا شاہ جی یہ پوسٹ پڑھے ذرا، بڑی پیاری تھی، سنانا میرا فرض بنتا. اس نے کہا یہ جتنی بیویاں پیروں کے پاس جاتی ہیں ان سب کو اگر گھر میں قید کر دیا جائے، یعنی پیروں کے پاس نہ جانے دیا جائے، تو آدھے پیر ریڑیاں لگانے لگے. آدھے پیر ریڑیاں لگانے لگ جائیں. ان یہ 2 نمبر پیروں کو تو چڑھائے بیویوں نے. وہ ایک جاتی ہے واپس اگر ٹھیک ہو گئی، وہ بڑے کرنی والے پیر، بڑے فلانے پیر نے، بڑے فلانے پیر نے. اور وہ پیر آہستہ آہستہ گھر میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پیار دینے شروع کر دیتے ہیں، پھر سر پہ، ہاتھ پہ، کمر پہ ہاتھ ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. میری بہن ہو، آپ کی بہن ہو، میری بات ذرا غور سے سنیے گا. بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہمارا کوئی ولی بھی ہوگا نا اس کے لیے بھی وہ غیر محرم ہے. اس کے لیے بھی وہ غیر محرم. سارے نہیں بولے کیا بات، غیر محرم ہے. اور غیر محرم کے لیے کیا قانون ہے آپ جانتے ہیں نا؟ پردے کا حکم ہے. ہاں جی، پردے کا حکم. عورتوں کی تو آوازوں کا بھی پردہ ہے. تو یہ کیا پھر ہو گیا؟ گراؤنڈ بھرے پڑے ہیں، بیویاں بندے ناچ رہے ہیں، یہ کہاں گیا پردہ سارا؟ وہ محرم اور غیر محرم والا تصور
عقیدہ شریعت کا حکم کدھر گیا؟ پتہ چلا یہ ہمارے ایمان میں نقص ہے. کہو بے شک ہے نا جی، ہمارے ایمان کا نقص ہے نا. غیر بندے کو ہم اپنے گھر بلا لیتے ہیں، سامنے بٹھا لیتے ہیں، جی پیار دے دیں، جی ساتھ بٹھا لیں. اب کیا کیا نہیں ہوتے، یہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور وہ پیروں نے بھی پھر نئے نئے طریقے استعمال کیے ہوئے ہیں. پاؤں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، پاؤں لگا رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، وہ اقرار کو سبھی پکڑتا رہتا ہے. ان پیروں کو بنانے والا کون ہے؟ ہم خود ہیں. ان کو یہ برے کام سٹارٹ کروانے والا کون ہوتا ہے؟ ہم خود ہوتے ہیں. اگر ہم سارے بندے کے بچے بن جائیں نا تو یہ پیر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کسی کی مجال بھی نہ ہو کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھنے کی. لیکن ایمان ناقص ہے. سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی. بولو کیا کرنے کی؟ ناراض نہیں ہوگی ان باتوں کو سن کے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں نے جو کر دی ہے نا. اب یہ سنی ہو گیا مولوی میرے خلاف ہو جانا اور پیروں کے خلاف میں بولنا سا. تو کیا ہمارے پیر ایسے ہونے چاہیے داڑھی کوئی نہ ہو، ہاں لباس پر کوئی نہ ہو، اور جی یہ نانگے شاہ صاحب ہیں، یہ جناب بابا ٹیڈی شاہ صاحب ہیں. میں اس سے گیا نہ کہیں سارے پیر کی شان بیان کروں. میں نہیں کرنی، میں حضور کی شان بیان کروں. کیا انہوں نے کہا سارے پیر کی کروں. میں کہ نام دسو پیر نے کہا جی بابا ٹیڈی سرکار. ہم بابا بڑا سرکار نہیں سے ملیا. یہ سارے ہم بنانے والے ہیں. بابا کھجور والی سرکار، بابا ٹیڈی والی سرکار. کیا طریقہ ہے یار؟ یہ اسلام ہے. اسلام یہ سکھا کے کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں کسی صحابی نے اپنا نام رکھا تھا بابا ٹیڈی سرکار؟ کسی نے رکھا سی؟ حضور کا حکم ہے ایسی. کیا اسلامی نامہ تو کوئی نام ہے ایسے؟ کتنے بھی نہیں ہیں. قوالیاں ہو رہی ہیں درباروں کو اوپر جا کے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، دور نہیں ہے. عورتیں بندے کٹھے دھماکے ڈال رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اسلام کے خلاف نہیں ہے. ساڈے محلے چ پیر کتے ہی ہے. تو ایسے بندہ کی کرے دسو. تو یہ اسلام کے اندر مرد عورت کی تو آواز کبھی پڑتا ہے. یہاں پر دربار شریف میں آ رہے ہیں، مجھے بیلے چلا رہے ہیں، بیلے چلا چادریں لے کے آ رہے ہیں، بیبیاں بندے کٹھے دھماکے ڈال رہے ہیں. بابا نوری پوری والی سرکار کی قوالی بڑی مشہور ہے، جا کے آپ سنتے ہیں فیس بک کے اوپر. وہ گالیاں نکالتا بابا اندر جڑا نہ تمہار پائے جانتے ہو جائے. بندہ پوچھے اسلام کے اندر کتنے اجازت ہے؟ عورتوں کے بندے کٹھے جڑا وہ پنے باندھ دیتے تمہارا باندھ دے. اسلام تو اجازت ہی نہیں دینا. یہ عورتیں گھروں میں محفل کرتی ہیں. عورتوں کا گھروں کے اندر محفل کرنا کیا اجازت ہے اس کی؟ بالکل اجازت ہے، کریں محفل. لیکن سپیکر لگانے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں. کوئی بندہ یہ نہ سوچے اپنے گھر والوں کو محفل کرواؤ، حضور کا ذکر کرو اور وہ ڈف والی آ جائیں اور ساتھ شنکار چلا کے ڈف چلا کے اسپیکر کے اندر پورے محلے کو اپنی بیویوں کی آوازیں سناتے پھرو. اس چیز کی اجازت نہیں ہے. کرو ذکر کرو، قرآن پڑھو، گھر کے اس کمرے میں پڑھو جہاں سے تمہاری آواز غیر محرم نہ سن سکے. یہ اسلام کہتا ہے. اسلام نے تو عورت کی آواز کو بھی پردہ دیا ہے. اور پھر جب آپ نے بن سمجھ کر مردوں کے سامنے جانا ہے، گراؤنڈوں میں جانا ہے، جلسوں میں جانا ہے، آزادی رہن واسطے اور کھڑی آزادی کے لیے قاعدہ سے دے دیا تھا آزادی رہن دے. جب ادھر جا کے بھنگڑے ڈالنے ہیں، ناچنا ہے، ہاتھ پکڑنے ہیں ایک دوسرے کی، تو اس طرح مجھے بتائیں کہ جب آپ خود کو مردوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں تو کیا مردوں نے تو پھر شیطان ان پر حاوی ہو، انہوں نے آپ کو پکڑنا نہیں ہے؟ کیا آپ کے کپڑے نہیں پھٹیں گے؟ کیا اس وقت پھر آپ کو وہ یاد آ جائے گا کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، عورت کو آزادی چاہیے، یہ آزادی چاہیے آپ کو؟ نہ. سب سے بڑی آزادی میرے آقا نے عورت کو دی تھی. وہ کون سی آزادی تھی؟ موت سے آزادی. پہلے تو عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا. میرے آقا نے آگے فرمایا کہ گاڑنے کے جلانے کے قابل نہیں ہے، اسے تو اللہ نے محبت کے قابل رکھا. بیٹی ہے تو رحمت، بیٹا ہے تو فضل، ماں ہے تو جنت. تو یہ ہے نا سب سے بڑا حق تو حضور نے دیا، نہ کہ روڈوں پہ وہ جینز اور شرٹیں پہن کر. ایک اینٹ سوال کر رہی تھی ساتھ والی سے کہ آپ نے دھرنے سے کیا لیا؟ وہ کہہ رہی تھی مجھے میرا کوئی دوست، مجھے وہاں سے رشتہ مل گیا، میری کسی کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے. تو اس نے آگے سے سوال کیا، اس نے کہا پھر آپ خوش ہیں؟ میں تو بڑی خوش ہوں، آپ بھی جائیں ادھر، آپ کو بھی کوئی مل جائے گا. یہ تو حال ہے ہمارا. ہمیں تو بےہودہ بات کرتے شرم نہیں آتی. ایک ہمارا شیخ رشید ہے، اسے کسی نے سوال کیا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھے خالص دودھ اور گوشت مل جاتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تینوں تو کوڑے پہنے چاہیے سنیٹی گندی کر دو. لیکن ہمارا زبان ہماری اجازت نہیں دیتی ان کے سامنے بولنے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا. ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے،
ہم صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے. بس آپ کو یہ بتانے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ ایمان کو مضبوط کیجیے. ایمان کو بولو گج کے بولو سارے, ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کیسے مضبوط کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھو. لوگ قرآن کے ساتھ مجدی صاحب لوگ قرآن کی یہودی عیسائی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے قرآن پر ریسرچ کرتے کرتے چاند تک پہنچ گئے, اور ہم قرآن کے ساتھ کیا فائدہ لے رہے ہیں؟ کیا بس دم کر دیتے ہیں قرآن سے؟ ہم نے تو بس یہ نکالا نا قرآن سے, لیکن قرآن کے اندر تو ہر چیز کا علم ہے. ہم نے کیا نکالا؟ ایک عبادت یاد کر لی, حفظ کر لیا. ایک تفسیر یاد کر لی, مفسر بن گئے. تھوڑی سی اور عبادت تیار کر لی, ساتھ محدث بن گئے. تو مجھے بول کے بتائیں کیا ہم نے صرف یہی حاصل کیا ہے؟ قرآن صرف اس کے لیے آیا تھا؟ نہ, قرآن تو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا. اور وہ زندگی ہم نے نہیں بدلی, حضور نے بدل لی ہماری. ان کی بسوں کے اوپر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے دیواروں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں, میں نے خود پڑھی ہیں. اسی لیے ایویں نہیں وہ انگریز اتنی محنت کر گئے اور وہاں کہاں تک پہنچ گئے. جو بھی ان کی محنت نکالو گے نا اس کے پیچھے ہمارا قرآن نکلے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کو تو ذرا مل کے سبحان اللہ. ان کی جس مزید سچ کے پیچھے جا کے دیکھ لینا, بنیاد ہمارا قرآن ہوگا, بنیاد ہمارے رسول کا فرمان ہوگا. تو جب انگریز اتنی محنت کر سکتے ہیں ہمارا قرآن لے کے, تو ہمیں کیا تکلیف پڑتی ہے؟ ہمارے قرآن کے اوپر کیوں ہمارے گھروں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے؟ ہم کیوں نہیں نیچے اتارتے؟ ہم کیوں نہیں فجر کے بعد سارے بیٹھ کے قرآن پڑھتے اور پھر کاموں پہ جاتے؟ ہمیں چاہیے کہ آج وہ ضرورت ہے کہ قرآن خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں, اور پھر اس پر قرآن کہتا ہے تدبر حاصل کرو. اس پر تدبیر کا لفظ آیا, صرف پڑھنا نہیں سمجھنا بھی ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ سارے میرے ساتھ ہیں تو. سبحان اللہ. اتنی سبحان اللہ تو قرآن شریف کے ختم تو بھی نہیں کہتا. سبحان اللہ. میں تھوڑا سا بیمار تھا, تو اللہ پاک نے کچھ رات سے اب تک کچھ آپ کی دعاؤں سے شفا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ شفا بھی اللہ نے حضور کے ذکر کے صدقے عطا فرمائی ہے. تو میں حضور کی شان میں ایک آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں, پھر میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. تو ذرا ایک دفعہ سارے محبت سے بول دینا سبحان اللہ. ایمان کو مضبوط رکھیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں تشریف فرما کے پوچھا, غلاموں صحابیوں, میں آپ سے سوال کروں آج کوئی؟ مجھے دیکھیں نا سارے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تو انسان کو دیکھنا فائدہ دیتا ہے کہ دروازے کو دیکھنا فائدہ دیتا ہے؟ انسان. آپ بڑی دیر بعد تشریف لانے ہیں, سلامتی ہو آپ کی. تقریباً کئی سالوں کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے, اللہ سب کو سلامت رکھے. آؤ مدینے چلتے ہیں محبت سے. سبحان اللہ. اتنی سبحان اللہ کو جتنا مدینے جانے کی شان ہونی چاہیے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ سوال کروں؟ حضور کیجئے. فرما بہترین ایمان والا کون ہے؟ بہترین ایمان کس کا ہے؟ نوجوانوں بالکل آمادہ ہو جاؤ, بڑی خاص بات کرنے لگا. یہ کہیں اور سے آپ کو آسانی سے باتیں نہیں ملیں گی. بہترین ایمان والا کون ہے؟ ایک صحابی آگے سے جواب دیتے ہیں, آقا بہترین ایمان فرشتوں کا ہے. بہترین ایمان فرشتوں کا ہے. پھر سوال کیا, میرا آقا نے فرمایا نہیں, ان کے ایمان میں بڑا کیا عجیب بات ہے. میں نے پوچھا عجیب ایمان, کمال تر ایمان, زبردست ایمان, عجیب تر بات جس کے ایمان میں ہو, تم کہتے فرشتوں کا ہے. تو فرشتوں کے ایمان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ تو ایمان والے ہونے ہی تھے, وہ تو ہم وقت انوار و تجلیات کے اندر رہتے ہیں. عمر ایمان نہ نہیں تھا. میرا آقا نے فرمایا پھر بتاؤ بہترین ایمان کس کا ہے, عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ کہتے ہیں آقا انبیاء کا, ان کا ایمان بڑا اعلیٰ. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں, ان کے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا پیغام لے کے آئے, ان کو تو نبوت ملی, ان کو تو رسالت ملی, ان کو تو خدا کے لیے وحی ان کی آتی رہتی ہے, ان کے ایمان میں ایسی کیا خاص بات؟ پھر تیسرا سب. میرے آقا فرمایا نہیں, پھر بتاؤ
اب پھر صحابہ کرام دوبارہ کہتے ہیں آقا اگر فرشتوں کے ایمان میں عجیب بات کوئی نہیں تو حضور انبیاء کے ایمان میں اگر اس میں بھی کوئی نہیں تو حضور پھر عجیب تر ایمان ہم صحابہ کا ہے، پھر عجیب ایمان ہمارے ہم صحابہ کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابیوں تمہارے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ تم نے میرا دیدار کیا اور کلمہ پڑھ لیا، اس میں عجیب بات کیا؟ اب وہ سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں تمہارے سامنے میں نے چاند توڑا، سورج موڑا، پتھروں سے کلمہ پڑھایا، درختوں سے سجدہ کروایا، تو پھر تم کہتے ہو ہمارا ایمان عجیب ہے؟ نہ دوبارہ بتاؤ ایمان عجیب کس کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا ہماری عقلوں نے جواب دے دیا، ہمارے علم مکمل ختم ہو گئے، حضور آپ بتائیں عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ عجیب تر ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے، دیکھا بھی نہ ہوگا، عجیب ایمان تو ان کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عجیب تر ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، جب ان کے سامنے میرا ذکر کرے گا وہ خوش ہو جائے، ان کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے۔ پھر میرا آقا فرماتے ہیں صحابیوں تمہیں مبارک ہو، سبحان اللہ، صحابیوں تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے، تمہیں مبارک ہو۔ حضور نے انہیں مبارک دی ہے، جسے حضور مبارک دیں کسی کالے کی کیا مجال اس پر بات کرے نا، ہر صحابی کے غلام ہونا چاہیے، لیکن ہونا صحابی چاہیے، ہر صحابی کے غلام جسے حضور کہیں تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا ایمان لیا۔ ایک بار مبارک دی پہلے حضور نے، پھر میرے آقا فرماتے ہیں 7 مرتبہ مبارک ان کو ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لیا ہے۔ تو ہمیں حضور کی کتنی مبارکی ہے؟ محبت سے بولو 7 دفعہ حضور نے مبارک دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں 7 دفعہ مبارک ان کو ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے، کل قیامت والے دن جب وہ غلام آئیں گے فرشتہ کہے گا صحابہ وہ جماعت آ رہی ہے جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا اور جانے قربان کر دیا کرنے، نعرہ رسالت، وہ آ رہے ہیں سامنے جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار بھی نہ کیا، صبح و شام حضور کے بددعا والے مکھڑے کو بھی نہ تکا، لیکن ان کا ایمان اس طرح تھا کہ جیسے وہ صبح و شام حضور کو تکتے رہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ تم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا صحابہ، لیکن یہ وہ غلام بیٹھے ہیں جنہوں نے بظاہر جسم کی آنکھوں سے تو حضور کا دیدار نہیں کیا، اپنے دل کی آنکھوں سے عشق مصطفیٰ بھی کیا ہے اور مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا ہے۔ اگر آپ صرف 1 منٹ میں اور لینا چاہتا ہوں، 2 منٹ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ محفلوں کے اندر حضور کے نام کے نعرے پر کچھ 1-2 مولویوں نے اعتراض کیا کہ کسی نے نعرہ لگایا مسجد کے اندر بیٹھ کر، مجلس کے اندر بیٹھ کر حضور کے نام کا، اس نے کہا کہ باہر نکل جاؤ، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ ان الفاظ کے ساتھ میرے پاس نہیں پڑا ہے، انہیں حضور کے نام کا نعرہ لگایا تو انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہا ہے، اٹھ کے بیٹھ چلو تو تم لوگ منافق ہو۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اور کوئی بات نہیں کروں گا کہ یہ نعرہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں، حضور کے نام کا نعرہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں، حضور کا عشق ہر سینے کے مقدر میں نہیں ہے، حضور کے نام پہ ہاتھ چومنا، انگوٹھے چومنا ہر کسی کے ہاتھوں کا مقدر نہیں ہے۔ یہ وہ سارے وہ غلام بیٹھے ہیں جن کے مقدر میں، وہ کہتے ہیں عشق مصطفیٰ کا لکھا ہے، تم جو کہتے ہو ہم حضور کے غلام ہیں، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھا کے حضور کے نام کا نعرہ لگا دیجیے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہمارے آقا کی ذات ہے،
ہمیں کلمہ ملا ہے نا, اگر ہم لا الہ الا اللہ تک پہنچے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وساطت سے بے شک. اگر حضور نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کدھر بھٹک رہے ہوتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں میں رکھ دیا. یہ ہم احسانات باندھ کے ہم کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے نبی بھی دیا تو وہ دیا کہ جس نبی کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں نبی کیا کریے. ہمیں تو نبی بھی وہ ملا ہے جو سب نبیوں کا بھی سہارا, سب نبیوں کا بھی جو تاجدار ہے, امت کا سہارا بن گیا, یتیموں کا سہارا بن گیا. ہمیں تو نبی بھی وہ ملا ہے جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں بھی ناز کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ مجھے, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے اگر اس رسول کی نالین کے تسمے باندھنے کی توفیق مل جائے میں بھی معزز رسول ہو جاؤں. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, تو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی نعرہ رسالت. قرآن کی آیت پڑھی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ابھی. قرآن کی آیت حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے تھے میرے بعد جو آئے گا وہ بڑا زور آور ہوگا. صحابی ایک ان کے حواری نے کہا آپ وہ نبی ہو؟ کہا نہیں نہیں, وہ جب آئے گا اس کی بڑی شان ہوگی. اگر مجھ عیسیٰ کو اس رسول کے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا, مجھ عیسیٰ کو اس رسول کے جوتے کے نالین کے تسمے باندھنے کی توفیق مل جائے عیسیٰ معزز رسول ہو جائے گا. اب پتہ چلا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے نالین کے صاف کیا تھا. بولو تو صحیح سبحان اللہ. اب پتہ چلا ہے صحابہ کرام کی حضور کے نالین اٹھا اٹھا کے چلتے تھے. اس لیے فرق جان کے جیو, ہم وہ رسول کے غلام ہیں, ہم باقی بھی رسولوں کے غلام ہوں گے, جنتوں میں جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, حضور کے ساتھ جائیں گے. کلمہ پڑھنے والے حضور نے فرمایا جسے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا, لیکن فرق یہ ہوگا وہ کلیم اللہ کے ساتھ جائیں گے, وہ روح اللہ کے ساتھ جائیں گے, ہم حبیب اللہ کے ساتھ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.